کیا کوئی نبی اور پیغمبر ایسا ہو سکتا ہے جو بد زبان ہو؟ کہتا ہے صرف، اب وہ الفاظ کہتے بھی ہم منبر رسول پہ ڈرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتا ہے صرف طوائفوں کے بچوں نے معاذ اللہ، اور اس سے بھی گندا لفظ یوز کرتے ہوئے جو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، ان کے بچوں نے میری نبوت کا انکار کیا۔ اب ایک بات ذرا سنیے عام فہم، ایک بچہ کسی چیز کا انکار کرے، اس کی ماں کا کیا قصور ہے کوئی قصور کسی کی ماں کا؟ ہو سکتا ہے قصور کسی کی ماں کا، ایک بچہ کوئی غلط کام کرے اس کی ماں کا، اس میں کیا قصور ہے؟ وہ کہتا ہے یہ طوائفوں اور فلانیوں کے بچوں نے صرف میری نبوت کا انکار کیا، اور اس کے بدبخت ماننے والے اور اسی کی کتابوں سے اس نے جو کچھ لکھا آپ حیران رہ جائیں، اور کسی نے تفصیل پڑھنی ہو تو وہ مرزیت اور اسلام اور قادیانیت میری کتاب میں پڑھ سکتا ہے کہ اس نے حضرت علی کی کیسی توہین کی، کس خلافت کے پیچھے بھاگتے ہو، مردہ علی کے پیچھے بھاگتے ہو، مردہ خلافت کا ذکر کرتے ہو، آج زندہ علی تم میں موجود ہے۔ ہر چیز کا دعویٰ اس نے اپنے بارے میں، پہلے کہا میں یہ مسلح ہوں، پھر کہا میں مہدی ہوں، پھر کہا میں نبی ذلی ہوں، پھر کہا تشریعی ہوں، پھر کہا بڑھتا اب وہ شعر کہنا بھی دل ڈرتا ہے، ایک کیسے اس بدبخت نے اپنے بارے میں الفاظ کے کہا کہ بالآخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو گیا، بلکہ یوں کہہ لو میں ان سے بھی آگے نکل گیا۔ اب بتائیے ایک پنجابی چراغ بی بی کا بیٹا، اور حقیقت ہے اس لیے سخت بات کرتے ہیں، سامنے رکھتے ہوں کہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، اس لیے بیان کرنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ نمرد تھا خود اقرار کرتا ہے، کہتا جب میری شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا، حکیم نور الدین کو پتا چلا، اس نے کہا شادی نہ کرنا فتنے کا خطرہ ہے، اور اس کی ساری اولاد حقیقت میں حکیم نور الدین ہی کی اولاد ہے، کیونکہ اس کی بیوی کہتی ہے اصل مالک تو آپ ہی میرے ہیں حکیم نور الدین کو۔ اس طرح کا خاندان اور یہ کلچر نبیوں کا ہوتا، معاذ اللہ۔ اور کہتا ہے جب میری شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا، لیکن میرا معجزہ دیکھیے، شادی کو 6 مہینے نہیں تھے گزرے بچہ پیدا ہو گیا۔ تو علامہ شہید نے چنیوٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا اگر تو یہی معجزہ کہتا ہے یہ معجزہ تیرا ہے، تو یہ معجزہ تیرا نہیں تیری بیوی کا ہے۔ تیرا کیسے ہو گیا معجزہ؟ یہ اس قسم کے قبیل کا آدمی اور اس قسم کے کلچر کا آدمی اور اس قسم کی زبان کا بندہ ہمارے برصغیر میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے خلاف بات کی جائے آج بڑی پابندیاں ہیں ان بدبختوں کے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یوم ختم نبوت کے اندر کس طرح کی مشکلات علماء کو فیس کرنی پڑی ہیں، کس کام کے لیے؟ ایک جلسہ کرانے کے لیے کہ ختم نبوت کا یہ عقیدہ دہرایا جائے گا۔ اور میرے بھائیو انشاءاللہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے باپ داداؤں نے اس مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے مباہلے کر کے مناظرے کر کے یہ عقیدہ پڑھایا۔ ہمارے باپ دادا یہ جنگ لڑتے آئے، انشاءاللہ جب تک زندہ یہ جنگ لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جب دنیا سے چلے جائیں گے ہمارے بچے اسی جنگ کو لڑتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔